بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا ہے جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، آوازیں رک جاتی ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں اور تم اکیلے رہ جاتے ہو، مگر اس کے باوجود تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جو بول رہا ہوتا ہے، ایک ایسی دھڑکن، ایک ایسی جنبش جسے نہ تم نے زبان سے کہا نہ کسی نے سنا، مگر وہ مسلسل جاری رہتی ہے۔ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو اکثر یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل گفتگو تب شروع ہوتی ہے، وہ گفتگو جو لفظوں کی محتاج نہیں، جو آواز کی محتاج نہیں، جو کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنی جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ بات عام ویڈیو نہیں رہتی بلکہ ایک تجربہ بننے لگتی ہے۔ اس لیے اس لمحے کو ہلکا مت لو، کیونکہ جو بات آگے آنے والی ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی فکر، ذمہ داریاں، تقاضے، لوگ، سوالات، فیصلے۔ دن گزرتا ہے تو جسم تھک جاتا ہے، رات آتی ہے تو دماغ تھک جاتا ہے، مگر دل اکثر جاگتا رہتا ہے۔ کسی کو پیسے کی فکر، کسی کو مستقبل کی، کسی کو رشتوں کی، کسی کو وقت کی اور کسی کو اپنی ذات کی۔ ہر انسان کے پاس اپنی ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے ایک تھکا ہوا دل۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہے۔ اس کے پاس وسائل ہیں مگر اطمینان نہیں، اس کے پاس معلومات ہیں مگر یقین نہیں، اس کے پاس ہجوم ہے مگر تنہائی ہے، اور اسی تنہائی میں وہ کسی ایسی چیز کی تلاش کرتا ہے جو اسے اندر سے تھام لے، جو اس کے بکھرنے کو روک لے، جو اسے یہ احساس دلا دے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون باہر کہیں ہے، کوئی نیا مقام، کوئی نیا انسان، کوئی نیا شغل، کوئی نیا مقصد، مگر جوں انسان آگے بڑھتا ہے اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ سکون جتنا باہر تلاش کیا جا رہا ہے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ تب انسان عبادت کی طرف آتا ہے، دعا کی طرف آتا ہے، ذکر کی طرف آتا ہے۔ زبان حرکت کرتی ہے، الفاظ ادا ہوتے ہیں، تسبیح گھومتی ہے، مگر دل اکثر کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان اللہ کا نام لیتی ہے مگر دل دنیا کے حساب لگا رہا ہوتا ہے۔ زبان ذکر میں مصروف ہوتی ہے مگر دل ماضی کے زخم یا مستقبل کے خوف میں الجھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کا اصل مسئلہ ذکر کی کمی نہیں بلکہ دل کی خاموشی ہے۔ دل عجیب شے ہے، یہ صرف ایک عضو نہیں، یہ انسان کی باطنی دنیا کا مرکز ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اسے صرف جسمانی دل تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دل وہ جگہ ہے جہاں خوف بھی اترتا ہے، یقین بھی، محبت بھی، نفرت بھی اور سکون بھی۔ جب دل بوجھل ہوتا ہے تو انسان ہنستے ہوئے بھی بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب دل ہلکا ہو جائے تو خاموشی میں بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی حالت میں دو لوگ مختلف محسوس کرتے ہیں۔ ایک شخص مشکل میں بھی مطمئن ہوتا ہے اور دوسرا ہر سہولت کے باوجود بے چین۔ فرق حالات کا نہیں، دل کی حالت کا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، اگر زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو دل کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیا دل واقعی خاموش ہوتا ہے یا ہم اس کی آواز سننے کے عادی نہیں رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دل ہمیشہ کسی نہ کسی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز دل کے مرکز میں بیٹھ جائے دل اسی کا نام دہراتا ہے۔ کسی کے دل میں خوف بیٹھ جائے تو دل خوف کا ذکر کرتا ہے، کسی کے دل میں خواہش بیٹھ جائے تو دل خواہش کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ بیٹھ جائے اس کا دل خود بخود اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بات عام عبادت سے آگے بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر خاموش ہوتے ہیں، نہ ان کی زبان ہلتی ہے نہ وہ کچھ کہتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک مسلسل روانی ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت جس میں دل خود اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ چلتے ہیں تو دل یاد میں ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو دل حاضر ہوتا ہے،
وہ بولتے ہیں تو دل متوازن رہتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ انسانی تاریخ کا وہ مشاہدہ ہے جو ہر دور میں کچھ لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ضرور ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک چیز نمایاں ہوتی ہے، ٹھہراؤ۔ یہ ٹھہراؤ کسی سستی کا نام نہیں بلکہ ایک اندرونی استحکام ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے جو ہلتا نہیں۔ یہی وہ مرکز ہے جسے دل کہتے ہیں، اور جب یہ دل جاگ جائے، جب یہ دل متوجہ ہو جائے تو پھر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ رد عمل کم ہو جاتے ہیں، فیصلے نرم ہو جاتے ہیں، نگاہ گہری ہو جاتی ہے، اور آواز میں عجیب سا وزن آ جاتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کیوں بدل گیا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اندر کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ شاید تم یہ سب سنتے ہوئے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوں گی، عام انسان کے لیے نہیں، مگر یہی وہ غلط فہمی ہے جو اس راز کو راز بنائے رکھتی ہے۔ یہ کیفیت کسی خاص لباس، کسی خاص جگہ یا کسی خاص شناخت سے نہیں جڑی، یہ دل کی تیاری سے جڑی ہے۔ اور دل کی تیاری کا پہلا قدم یہ مان لینا ہے کہ دل صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں، اس کے اندر ایک دنیا ہے، ایک شعور ہے، ایک سمت ہے۔ جب تک انسان یہ سوال نہیں اٹھاتا وہ جواب تک نہیں پہنچتا۔ اگر تم یہاں تک آ گئے ہو، اگر تم نے یہ باتیں سن لیں اور پھر بھی رکے ہوئے ہو تو یہ محض اتفاق نہیں۔ شاید تمہارا دل بھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے، شاید تم بھی جاننا چاہتے ہو کہ یہ دل آخر ہے کیا، اور اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس لیے یہاں سے مت جاؤ، آگے وہ بات آنے والی ہے جو اس سوال کی بنیاد رکھے گی کہ دل کیا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف جسم کا ایک حصہ ہے، یا یہ وہ دروازہ ہے جس سے انسان کی پوری باطنی زندگی شروع ہوتی ہے؟ آخر تک رہنا، کیونکہ اصل گفتگو اب شروع ہونے والی ہے۔ جب ہم دل کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں فوراً ایک منظر بنتا ہے، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا ایک عضو جو خون پمپ کرتا ہے، جو زندگی کی علامت ہے۔ ڈاکٹر اسے دل کہتے ہیں، سائنس اسے ایک مشین کی طرح سمجھاتی ہے، اور جسم کے نظام میں اس کا کردار واضح کر دیتی ہے۔ مگر کیا یہی پورا سچ ہے؟ کیا انسان کا دل صرف اتنا ہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی جسمانی حالت میں دو انسان بالکل مختلف کیفیت محسوس کریں؟ ایک شخص مشکل میں بھی پرسکون ہو اور دوسرا ہر سہولت کے باوجود بے چین۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل محض جسمانی عضو نہیں رہتا بلکہ قلب بن جاتا ہے، ایک ایسا اندرونی مرکز جو نظر نہیں آتا مگر پورے انسان کو سنبھالے رکھتا ہے۔ قلب کا تصور اس دل سے مختلف ہے جسے ہم عام طور پر جانتے ہیں۔ یہ وہ دل نہیں جو ایکس رے یا سکین میں دکھائی دے، بلکہ یہ وہ دل ہے جو انسان کی باطنی دنیا کا دروازہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سوچ جنم لیتی ہے، جہاں نیت بنتی ہے، جہاں خوف اترتا ہے اور یقین جاگتا ہے۔ اسی لیے انسان کا ظاہر اور باطن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ باہر سے مسکراہٹ، اندر سے بوجھ، باہر سے خاموشی، اندر سے شور، باہر سے مضبوطی، اندر سے ٹوٹ پھوٹ۔ انسان جتنا بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اس کا باطن کسی نہ کسی وقت خود کو ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ اصل فیصلے، اصل کیفیت اور اصل سمت ہمیشہ قلب سے نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بات دو لوگوں کو مختلف طرح سے متاثر کرتی ہے۔ ایک ہی واقعہ، ایک ہی نقصان، ایک ہی خوشی، ایک انسان اسے برداشت کر لیتا ہے، دوسرا ٹوٹ جاتا ہے۔ فرق نہ عقل کا ہوتا ہے نہ حالات کا، بلکہ قلب کی حالت کا ہوتا ہے۔ جس کا قلب مضبوط ہو وہ طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے، اور جس کا قلب کمزور ہو وہ ہلکی سی ہوا سے بھی بکھر جاتا ہے۔ یہ کمزوری جسم کی نہیں ہوتی، یہ اس اندرونی مرکز کی ہوتی ہے جہاں انسان خود کو محفوظ یا غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ جب قلب غافل ہوتا ہے تو انسان باہر سے جیتا جاگتا نظر آتا ہے مگر اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی توجہ منتشر ہوتی ہے، اس کی سوچ بے ترتیب ہوتی ہے،
اس کے فیصلے جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہ بات بات پر پریشان ہو جاتا ہے، معمولی باتیں اسے بے چین کر دیتی ہیں اور بڑی نعمتیں بھی اسے مطمئن نہیں کر پاتی۔ غفلت صرف یہ نہیں کہ انسان عبادت نہ کرے، بلکہ اصل غفلت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے مرکز سے کٹ جائے۔ جب قلب غافل ہوتا ہے تو انسان ہر آواز پر چوک جاتا ہے، ہر خیال کے پیچھے بھاگتا ہے اور ہر خوف کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب قلب جاگنے لگتا ہے تو انسان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ حالات وہی رہتے ہیں، مسائل وہی ہوتے ہیں، لوگ بھی وہی ہوتے ہیں، مگر رد عمل بدل جاتا ہے۔ انسان پہلے کی طرح فوراً گھبرا نہیں جاتا، ہر بات کو دل پر نہیں لیتا، ہر نقصان کو اپنی پہچان نہیں بنا لیتا۔ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک خاموش یقین، ایک اندرونی سکون۔ یہ سکون شور مچاتا نہیں، یہ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ انسان کے ہر عمل میں جھلکنے لگتا ہے۔ اس کی بات میں نرمی آ جاتی ہے، اس کی نظر میں گہرائی آ جاتی ہے اور اس کے فیصلوں میں وزن آ جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، قلب کا جاگنا کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی ایک لمحے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے جو آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ جیسے آنکھ اندھیرے میں فوراً نہیں دیکھ پاتی، مگر وقت کے ساتھ روشنی کو پہچان لیتی ہے، ویسے ہی قلب بھی آہستہ آہستہ غفلت سے نکلتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس عمل میں صبر نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً ہو جائے، دل فوراً مطمئن ہو جائے، سکون فوراً مل جائے، مگر قلب کا راستہ جلد بازی سے نہیں، ٹھہراؤ سے کھلتا ہے۔ اسی مقام پر ایک نرم سا راز سامنے آتا ہے۔ ذکر قلبی کوئی عام چیز نہیں، یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف الفاظ دہرا دینے سے شروع ہو جائے۔ اس کے لیے ایک خاص حالت درکار ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کا اندرونی شور کم ہونے لگے، جس میں وہ اپنی توجہ کو سمیٹنا سیکھ لے، جس میں وہ اپنے دل کو دنیا کے بوجھ سے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مگر قلب خاموش رہتا ہے، اور کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں مگر ان کا قلب زندہ ہوتا ہے۔ قلب کی یہ حالت اس وقت بنتی ہے جب انسان اپنے ظاہر اور باطن کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے، جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ صرف باہر کی درستگی کافی نہیں، اندر کی درستگی بھی ضروری ہے، جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل جنگ حالات سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے بکھراؤ سے ہے۔ جیسے ہی انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اس کا قلب آہستہ آہستہ توجہ پکڑنے لگتا ہے، وہ سننا سیکھتا ہے، صرف باہر کی آوازیں نہیں بلکہ اندر کی خاموش آواز بھی۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں قلب دروازہ بن جاتا ہے، روحانیت کا دروازہ، شعور کا دروازہ، اور اس تعلق کا دروازہ جو انسان کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر یہ دروازہ شور میں نہیں کھلتا، یہ دروازہ دعووں سے نہیں کھلتا، یہ دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب انسان خود کو تھوڑا سا خاموش کرنا سیکھ لے، جب وہ ہر خیال کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، ہر خوف کو سنجیدہ لینا چھوڑ دے اور ہر خواہش کو مرکز بنانا چھوڑ دے۔ شاید اب تمہیں یہ آپ احساس ہو رہا ہو کہ قلب کا موضوع محض ایک نظری بات نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے۔ یہ تمہاری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، تمہاری پریشانیوں سے، تمہارے فیصلوں سے، تمہارے سکون سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذکر قلبی تک پہنچنے سے پہلے قلب کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں جانتا کہ قلب ہے کیا، وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اسے جگانا کیسے ہے۔ اور اب یہی وہ سوال ہے جس پر یہ گفتگو آ کر رکتی ہے۔ اگر قلب واقعی اتنا اہم ہے، اگر یہی انسان کے سکون اور بے چینی کا مرکز ہے، اگر یہی وہ دروازہ ہے جس سے انسان کی باطنی زندگی شروع ہوتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے، قلب جاگتا کیسے ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل راز کی بات شروع ہوتی ہے۔ آگے ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور یہی ہمیں لے جائے گا اس حقیقت کی طرف کہ ذکر قلبی آخر ہوتا کیا ہے۔ اس لیے یہاں سے مت ہٹو، کیونکہ اب ہم صرف بات نہیں کر رہے،
अब हम असल सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिक्र का लफ्ज सुनते ही अक्सर हमारे जहन में एक ही मंजर आता है। जबान हरकत कर रही है, अल्फाज अदा हो रहे हैं, तस्बीह के दाने घूम रहे हैं। ये वो जिक्र है जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम सब ने कभी न कभी किया है। ये जिक्र जबानी है और इसकी अपनी अहमियत है। जबान का जिक्र इंसान को याद दिलाता है, उसे रुख देता है, उसे रोक कर खड़ा करता है। मगर जिक्र का सफर यहां खत्म नहीं होता, यह सिर्फ आगाज होता है। इसके बाद एक और मरहला आता है जिसे जिक्र ज़हनी कहा जा सकता है। इस मरहले पर जबान खामोश हो जाती है, मगर जहन में अल्फाज गूंज रहे होते हैं। इंसान चलते फिरते भी अल्लाह को याद कर रहा होता है, काम करते हुए भी उसका ख्याल अल्लाह की तरफ लौट आता है। मगर इसके बावजूद जहन की फितरत है कि वो भटकता है, ख्याल बदलता है, तवज्जो टूटती है। और यही वो जगह है जहां जिक्र का तीसरा और सबसे गहरा मरहला शुरू होता है, जिक्र कल्बी। जिक्र कल्बी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह कोई नया अमल नहीं, ना ही कोई अलग इबादत। यह जिक्र का वो दर्जा है जहां अल्फाज की जरूरत खत्म हो जाती है। यहां न जबान को हरकत देनी पड़ती है, न जहन को जबरदस्ती किसी एक ख्याल पर रोकना पड़ता है। यहां एक खामोश रवानी होती है, एक अंदरूनी तसलसल, जैसे कोई चश्मा बह रहा हो मगर आवाज के बगैर। इंसान बज़ाहिर आम जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर इसके अंदर एक ताल्लुक मुसलसल कायम रहता है। यह कैफियत बाहर से नजर नहीं आती, मगर अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। जिक्र कल्बी का तजुर्बा अक्सर लोगों के लिए इसलिए अजनबी होता है क्योंकि हम आदतन हर चीज को किसी न किसी हरकत से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका कोई निशान जरूर होगा, कोई आवाज, कोई अमल, कोई खास अंदाज। मगर जिक्र कल्बी इन सब से आजाद होता है। यहां खामोशी बोलती है। यहां सुकून किसी चीज के रुक जाने से नहीं, बल्कि किसी चीज के दुरुस्त जगह आ जाने से पैदा होता है। इंसान अकेला बैठा होता है, मगर तन्हाई नहीं होती। वो खामोश होता है, मगर खाली नहीं होता। इसके अंदर एक मौजूदगी होती है जो उसे थामे रखती है। अगर गौर किया जाए तो हम सब ने कभी ना कभी इस कैफियत का हल्का सा जायका चखा होता है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी किसी लम्हे में दिल अचानक नरम हो जाता है, आंख नम हो जाती है, या बगैर किसी वजह के सुकून उतर आता है। ना कोई खास दुआ पड़ी होती है, ना कोई खास अमल किया होता है, मगर अंदर कुछ ठीक सा लगने लगता है। यही वो लम्हे होते हैं जहां कल्ब करीब आ रहा होता है, मगर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ये समझकर कि ये बस एक आर्जी कैफियत है। हालांकि यही वो दरवाजा होता है जिससे जिक्र कल्बी का रास्ता खुलता है। जिक्र कल्बी की एक बड़ी अलामत यह है कि इंसान की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर के शोर से हटने लगती है। दुनिया वैसी ही रहती है, आवाजें भी आती हैं, मसाइल भी होते हैं, मगर उनका असर कम हो जाता है। जैसे किसी कमरे में शोर हो मगर खिड़की बंद हो, आवाज आती तो है मगर दिल तक नहीं पहुंचती। यही वो हालत है जिसे लोग सुकून कहते हैं। हालांकि ये सुकून नहीं बल्कि तवाजुन होता है, एक अंदरूनी तरतीब जिसमें हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि जिक्र कल्बी हर किसी के बस की बात नहीं, कि ये सिर्फ खास लोगों को मिलता है, कि ये किसी बुलंद दर्जे या खास रूहानी मकाम की निशानी है। ये बात आधी सच है और आधी गलत। सच ये है कि जिक्र कल्बी जबरदस्ती नहीं होता, ये किसी के हुक्म पर शुरू नहीं हो जाता। मगर गलत यह है कि यह किसी एक तबके या खास लोगों के लिए मखसूस है। असल फर्क यह नहीं कि कौन कर सकता है और कौन नहीं। असल फर्क यह है कि कौन तैयार है और कौन नहीं। दिल जब तक अपनी भरी हुई चीजों से हल्का नहीं होता, वो किसी और चीज को जगह नहीं दे सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भरा हुआ ग्लास जब तक खाली ना हो, इसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जिक्र कल्बी का रास्ता कोशिश से नहीं, तैयारी से खुलता है। यह तैयारी आहिस्ता आहिस्ता होती है। जब इंसान अपनी बेजा मसरूफियात को पहचानने लगता है, जब वो हर ख्याल को जरूरी समझना छोड़ देता है, जब वो हर खौफ को हकीकत मानने से रुक जाता है,
جیسے جیسے دل کے اندر کا ہجوم کم ہوتا ہے ویسے ویسے اندر ایک جگہ بنتی ہے اور اسی جگہ میں ذکر خود بخود اترنے لگتا ہے۔ یہاں کوئی زور نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک مسلسل رجوع، ایک خاموش وابستگی۔ جب دل اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو دنیا کا شور واقعی دھیمی آواز میں بدل جاتا ہے۔ یہ شور ختم نہیں ہوتا مگر اس کی گرفت کم ہو جاتی ہے۔ وہ باتیں جو پہلے دل کو ہلا دیتی تھیں اب صرف سنائی دیتی ہیں۔ وہ نقصان جو پہلے ٹوٹنے کا سبب بنتا تھا اب سوچ کا باعث بنتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی جادو کا نتیجہ نہیں بلکہ اس تعلق کا اثر ہوتی ہے جو دل کے اندر قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان خود کو تنہا نہیں محسوس کرتا کیونکہ اس کا دل کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر قلبی کوئی مستقل نشہ نہیں، نہ ہی یہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت دیتا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے اور ہر رشتہ کبھی قریب کبھی خاموش ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ خاموشی میں بھی جدائی نہیں ہوتی۔ انسان گرتا بھی ہے، بھٹکتا بھی ہے، مگر اندر کہیں ایک مرکز اسے واپس بلا لیتا ہے۔ یہی مرکز قلب ہے اور یہی قلب ذکر قلبی کی اصل جگہ ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ذکر قلبی کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ حالت ہر کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ کیوں کچھ لوگ زندگی کے ہجوم میں بھی متوازن رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہر خاموشی میں بھی بے چین؟ کیوں کچھ دل جلد متوجہ ہو جاتے ہیں اور کچھ دل برسوں کی عبادت کے باوجود بھی بوجھل رہتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اب بات نظری نہیں رہی، اب بات عملی ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو اس حال تک پہنچنے دیتی ہیں اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو دل کو اس دروازے سے دور رکھتی ہیں۔ آگے ہم اسی حقیقت کا سامنا کریں گے کہ کون پاتا ہے اور کون محروم رہ جاتا ہے اور کیوں۔ اس لیے یہاں سے مت ہٹنا، کیونکہ اب بات صرف سمجھنے کی نہیں، خود کو پہچاننے کی ہونے والی ہے۔ اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے سکون نہیں مل رہا، اگر دل ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا تو شاید اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی روحانی نقص ہے، مگر حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ دل کو ذکر سے روکنے والی چیزیں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں معمول سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں اچانک نہیں بنتی، یہ آہستہ آہستہ دل کے گرد ایک پردہ ڈال دیتی ہیں، یہاں تک کہ دل خود بھی اپنی آواز سننا بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ذکر اس کے لیے نہیں، حالانکہ اصل مسئلہ ذکر کی کمی نہیں بلکہ دل کی مصروفیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ شور ہے، وہ شور جو باہر بھی ہے اور اندر بھی۔ موبائل کی اسکرینیں، مسلسل اطلاعات، باتوں کی بھرمار، خیالات کی دوڑ۔ انسان کا دل کبھی تنہا نہیں رہتا، مگر یہ تنہائی دل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب دل کو ایک لمحے کی خاموشی بھی نہ ملے تو وہ کس طرح کسی گہرے تعلق کو محسوس کرے؟ یہ شور صرف آوازوں کا نہیں، یہ توقعات کا شور ہے، تقابل کا شور ہے، ہر وقت بہتر ہونے کی دوڑ کا شور ہے۔ اس شور میں دل کا ذکر دب جاتا ہے، جیسے کسی ہجوم میں کسی کی سرگوشی سنائی نہیں دیتی۔ دوسری بڑی رکاوٹ خواہش ہے۔ خواہش بذات خود بری نہیں، مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے تو دل کا مرکز بن جاتی ہے۔ انسان کی توجہ وہیں ٹھہر جاتی ہے جہاں اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ مال، مقام، تعریف، تعلق یا سکون کی جلدی۔ دل جس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے وہی اس کا ذکر بن جاتی ہے۔ انسان کہتا کچھ اور ہے مگر دل کچھ اور دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات زبان ذکر میں ہوتی ہے اور دل حساب میں۔ جب خواہش بہت زیادہ ہو جائے تو دل تقسیم ہو جاتا ہے، اور تقسیم شدہ دل کسی ایک سمت پوری طرح نہیں جھک پاتا۔ تیسری رکاوٹ غم ہے، وہ غم جو انسان نے محسوس تو کیا ہوتا ہے مگر سنبھالا نہیں ہوتا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے، ادھورے خواب، ناکامیاں، محرومیاں،
یہ سب دل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ غم خود میں کوئی جرم نہیں، مگر جب انسان اسے چھوڑنا نہ سیکھے تو یہ دل کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ بوجھل دل ذکر کی لطافت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جیسے کسی زخمی حصے کو چھونے سے درد بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی غم سے بھرا دل ذکر سے گھبراتا ہے، کیونکہ ذکر اندر چھپے ہوئے زخموں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جدید انسان کی تصویر سامنے آتی ہے، باہر سے مصروف، اندر سے تھکا ہوا، سب کچھ جانتا ہے مگر خود کو نہیں جانتا، ہر چیز پر رائے رکھتا ہے مگر اپنے دل کی حالت سے بے خبر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مصروف رہنا کامیابی ہے، حالانکہ اکثر یہ خود سے بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دل جب خود سے بات کرنا چاہتا ہے تو انسان اسے مزید مصروفیت دے کر خاموش کر دیتا ہے، اور پھر شکایت کرتا ہے کہ دل ذکر میں کیوں نہیں لگتا۔ یہاں ایک حقیقت بہت نرمی سے سمجھنے کی ہے۔ دل جس طرف زیادہ جھکتا ہے وہی اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ ذکر کوئی الگ سرگرمی نہیں، یہ دل کی مصروفیت کا نام ہے۔ اگر دل دن بھر کسی ایک خوف میں الجھا رہے تو وہی اس کا ذکر ہے۔ اگر دل بار بار کسی ایک خواہش کی طرف لوٹے تو وہی اس کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر زبردستی نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی حکم پر دل میں اترتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب دل خود جھکنے پر آمادہ ہو۔ جب دل کو کسی اور چیز میں پوری تسلی نہ ملے تب وہ فطری طور پر اس طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے تھام سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ذکر کی طرف تب آتے ہیں جب دل دنیا سے تھک چکا ہوتا ہے، جب ہر دروازہ آزما لیا جاتا ہے، جب ہر سہارا کمزور لگنے لگتا ہے، جب انسان کو یہی لگتا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ باہر نہیں ہے۔ یہ کوئی ناکامی کی علامت نہیں بلکہ بیداری کی ابتدا ہوتی ہے۔ دل جب دنیا سے بھر جاتا ہے تب اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، نہ کسی دلیل سے، نہ کسی خوف سے، بلکہ ایک اندرونی احساس سے کہ اصل سہارا وہی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان رکاوٹوں کو پہچاننا خود ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ پہچان خود کو الزام دینے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کے لیے ہے۔ دل پر سختی کرنا، خود کو قصوروار ٹھہرانا یا مایوس ہو جانا، یہ سب مزید رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ دل نرمی سے کھلتا ہے، دباؤ سے نہیں، جیسے بند مٹھی کو زور لگا کر نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کھولا جاتا ہے، ویسے ہی دل بھی وقت اور توجہ مانگتا ہے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ کبھی کبھی تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے بغیر کسی واضح وجہ کے، تو شاید یہ کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے، ایک یاد دہانی کہ دل کسی اور چیز کے لیے بنا ہے، کہ جو شور، جو خواہش، جو غم تم نے جمع کر رکھا ہے وہ دل کی اصل ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا۔ یہ بے چینی کسی خرابی کی علامت نہیں بلکہ ایک دعوت ہو سکتی ہے، ایک دعوت اس سفر کی طرف جو دل کو اس کے اصل مرکز تک لے جاتا ہے۔ اور اب یہی وہ موڑ ہے جہاں بات انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر رکاوٹیں سمجھ آ جائیں، اگر دل کی حالت پہچانی جا سکے، اگر انسان خود کو تھوڑا سا سن لینا سیکھ لے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ جب قلب واقعی جاگ جائے، جب ذکر اندر بس جائے تو انسان کی زندگی کس طرح بدلتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب باقی ہے۔ اس لیے یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اگلا حصہ صرف بات نہیں کرے گا، وہ اس تبدیلی کی جھلک دکھائے گا جو ایک جاگتے ہوئے دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب دل واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی ایک لمحے کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ کوئی اچانک حاصل ہونے والا تجربہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاموش اور گہرا عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو شاید کچھ خاص فرق نظر نہ آئے، مگر اندر ایک نئی ترتیب قائم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہی انسان، وہی حالات، وہی دنیا، مگر رد عمل بدل جاتا ہے۔ انسان پہلے جیسا نہیں رہتا کیونکہ اب اس کا دل کسی اور مرکز سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو پہلے بے چین کر دیتی تھیں
اب صرف سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ رویے جو پہلے سخت تھے اب نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ نرمی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے جو دل کے سکون سے جنم لیتی ہے۔ ذکر قلبی کا سب سے پہلا اثر انسان کے رویے میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جلدی میں فیصلے کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی خاموشی میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی اور ہر بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ میں نرمی آتی ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو فوراً نیت سے نہیں جوڑتا، وہ حالات کو ذاتی حملہ نہیں سمجھتا۔ یہ سب کچھ کسی اخلاقی لیکچر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تعلق کا اثر ہوتا ہے جو دل کے اندر قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو انسان کے اندر ایک غیر محسوس توازن آ جاتا ہے جو اس کے ہر عمل میں جھلکنے لگتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیفیت کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں جو ایک رات میں آزما لیا جائے اور اگلے دن سب کچھ بدل جائے۔ یہ ایک سفر ہے، اور ہر سفر کی طرح اس میں ٹھہراؤ، صبر اور تسلسل درکار ہوتا ہے۔ بعض دن دل قریب محسوس ہوتا ہے، بعض دن دور، بعض لمحوں میں سکون اترتا ہے، بعض میں بے چینی واپس آ جاتی ہے۔ مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ اب انسان بے چینی سے گھبراتا نہیں، وہ جان لیتا ہے کہ یہ بھی سفر کا حصہ ہے۔ وہ خود کو الزام نہیں دیتا، خود سے ناراض نہیں ہوتا، وہ بس واپس لوٹنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی واپسی ذکر قلبی کی اصل پہچان ہے۔ جب دل خود اللہ کا ہو جائے تو انسان کی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اب وہ صرف نتائج سے اپنی قدر نہیں ناپتا، وہ جان لیتا ہے کہ کوشش اس کے اختیار میں ہے، نتیجہ نہیں۔ یہ شعور اسے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے مگر دل کو بوجھ نہیں بناتا، وہ دعا کرتا ہے مگر مطالبہ نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے مگر بے صبر نہیں ہوتا۔ اس کی عبادت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب ثابت کرنے نہیں آیا ہوتا، وہ بس حاضر ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نیت آگے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل بات الفاظ کی نہیں ہوتی، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، رجوع کو دیکھتا ہے۔ وہ اس خاموشی کو جانتا ہے جس میں انسان کچھ کہے بغیر جھک جاتا ہے، وہ اس ٹوٹن کو پہچانتا ہے جو دکھاوے کے بغیر ہوتی ہے۔ جب دل واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان کو یہ فکر نہیں رہتی کہ وہ کیسا نظر آ رہا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور یہی کھڑا ہونا اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ روحال کی بات یہاں آ کر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس سفر کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ یہ شور میں نہیں چلتا، یہ خاموشی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جس میں انسان خود کو سننا سیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی طاقت کو پہچانتا ہے۔ یہ وہ ٹھہراؤ ہے جس میں انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے ہر وقت کچھ بننے کی ضرورت نہیں، وہ جیسا ہے اسی حال میں بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر تم یہاں تک پہنچے ہو، اگر تم نے یہ پوری بات سنی ہے، تو شاید تمہارے دل نے بھی کہیں نہ کہیں اس کا جواب دیا ہو۔ شاید کسی جملے نے تمہیں روک لیا ہو، شاید کسی لمحے نے تمہیں خاموش کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس احساس کو معمولی مت سمجھو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل ہلکا سا جھک جاتا ہے۔ اسی جھکاؤ سے سفر شروع ہوتا ہے، اسی جھکاؤ میں ذکر کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے تمہیں کہیں بھی چھو لیا ہے، اگر کسی بات نے تمہیں اپنے اندر دیکھنے پر مجبور کیا ہے، تو بس ایک لفظ لکھ دو دل سے، بغیر کسی دکھاوے کے، یا اللہ۔ یہ لفظ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود کو یاد دلانے کے لیے۔ اور اگر اس سفر میں تم اکیلے نہیں رہنا چاہتے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی خاموش، گہرے اور سچے موضوعات پر ساتھ چلتے رہو، تو روحال کے ساتھ جوڑے رہو۔ یہاں بات شور کی نہیں، حال کی ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی، جو لوگ آخر تک روک جاتے ہیں
وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اصل بات ہمیشہ لمبی گفتگو میں نہیں ہوتی، اصل بات ہمیشہ بلند آواز میں نہیں ہوتی، اصل بات اکثر وہی ہوتی ہے جو خاموشی میں سمجھ آ جائے، اور جو یہ سمجھ لے اس کا دل آہستہ آہستہ وہ بن جاتا ہے جو واقعی اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔